إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 130 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 35 کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت کریمہ سے متعلق جو گفتگو ہوگی، اس کا جو پہلا حصہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس سے متعلق کچھ باتیں آج کی نشست میں ذکر کروں گا، بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ المخبتین، اس سے متعلق تفصیلی باتیں پچھلی نشست میں ہو چکی ہیں۔ اب المخبتین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 4 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتائی ہیں۔ تو پہلی جو صفت ہے المخبتین کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ وجلت، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں معروف نحوی بلکہ امام فی النحو عمرو بن عثمان ابو بشر سیبویہ رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے الکتاب، اصل میں انہوں نے کچھ نام نہیں رکھا تھا اس کا، تو وہ الکتاب سے مشہور ہو گیا، ہمارے پاس 5 جلدوں میں موجود ہے۔ تو ان کے حوالے سے علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن جو باتیں ان کے حوالے سے لکھی ہیں وہ کسی ایک جگہ سیبویہ نے نہیں لکھی ہیں، اس کو تقریباً 4 سے 5 مقامات پر جو ہے، مطلب جہاں جہاں بھی وہ مبحث آیا ہے، کبھی جو ہے جو یعنی فا کلمے میں یا عین کلمے میں جو حرف علت آ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی جو تغیرات ہیں، اس کی جو توجیحات ہیں صرفی اعتبار سے، جہاں جہاں بھی وہ مبحث آیا ہے، اس میں بطور مثال اس کو علامہ سیبویہ نے ذکر کی ہے، امام سیبویہ نے ذکر کی ہے، امام فی النحو۔ تو انہی کے حوالے سے ابو عبداللہ القرطبی نے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ الوجل اس کے جو معنی آتے ہیں بنیادی طور پر عربی زبان میں الخوف، الوجل الخوف۔ تو وجیلہ اس کا جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی جو مطلب جو اعراب ہے وہ 4 طرح سے جو ہے مطلب اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے وجیلہ یوجلو، ایک ہے وجیلہ یجلو، ایک ہے وجیلہ یجلو، اور ایک اور ہے وجیلہ یجلو۔ تو اس سلسلے میں جو سیبویہ کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے، یہ تو اس کی توجیحات ہوئی صرفی اعتبار سے۔ رہا مسئلہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ کہ الخوف، قرآن مجید میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحجر میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون۔ الوجل یعنی ایک طرح کا جو قلبی خوف ہوتا ہے، اندرونی طور پر انسان جو ڈرا سا رہتا ہے، سہما سا رہتا ہے، بھلے ہی چہرے پر وہ آثار نظر نہیں آتے ہیں، بدن پر اور اس کے اعضاء سے جو ہے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے ڈرا ہوا ہے، لیکن قلبی اعتبار سے وہ اندر کپ کپاتا رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے، ایک طرح کا لرزہ طاری ہوا رہتا ہے، کچھ فکری طور پر جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، ڈرا سا، تو اس کے لیے یہ تعبیر ہے کہ الوجل۔ تو ابراہیم علیہ السلام اندرونی طور پر خوف زدہ تھے، کہا کہ انا منکم وجلون، تو کہا گیا قالوا لا توجل
لئن لا تخف، یہ معنی لا تخف قرآن مجید میں دوسرے مقام پر لا تخف ہی ہے. لا توجل یہ لفظ بتا رہا ہے کہ قلبی اعتبار سے آپ جو ہے ایک طرح سے یعنی پریشان تھے، فکر مند تھے، ایک طرح کا ڈر تھا بحیثیت بشر کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اس کا بنیادی معنی رہا. مفسرین کے ہاں اس کا جو معنی بتایا جاتا ہے، جیسے کہ مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا اس کا معنی کہ وجلت یعنی خافت، وجلت یعنی خافت، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر سامنے آتے ہیں، اللہ کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی اطاعت سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی نافرمانی سے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اہل ایمان کے دل میں ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے جو وعید سنائے ہیں جہنم سے متعلق، یا اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی نافرمانی سے جو ذلت اور رسوائی جڑی ہوئی ہے قبر کی زندگی میں، پھر حشر کے میدان میں، پھر جو دائمی جو جہنم ہے، تو اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر یقین ہوتا ہے اور طرح کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کہیں گرفت نہ کر لے، کہیں ہم سے قصور نہ ہو جائے، کہیں ہمارا عمل اکارت نہ چلا جائے، ہمارے اعمال حبط نہ ہو جائیں، اور پھر جو ہے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں نامراد نہ ہو جائیں. ایک طرح کا جو ہے فطری قلبی طور پر خوف رہتا ہے اہل ایمان کو. اللہ کی باتیں آتی ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں سب یقین ہیں. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو کیسے گرفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی جلالت، اللہ رب العالمین کی جو عظمت دلوں میں ہوتی ہے اس اعتبار سے جو ہے اللہ کی باتیں آتی ہیں تو دل نرم پڑ جاتا ہے. تو یہ مقصود ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مقاتل ابن سلیمان کے ہم نام اور ہم زمانہ لگ بھگ ہم یعنی کیا کہتے ہیں اس کو علاقہ بھی ہیں، وہ ایک ہی علاقے کے ہیں. مقاتل ابن حیان نے کہا کہ عندما یخوفون، جیسے کہ موسوعۃ التفسیر المأثور والوں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وجلت قلوبہم کا مطلب یہ ہے کہ عندما یخوفون، جب انہیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے خوف دلایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی جب جو ہے کائنات میں جیسے کبھی زوردار بارش ہو گئی، زور سے ہوا چلنے لگی، کچھ زلزلہ لا قدر اللہ ایسے حوادث اور دیگر جو حوادثات آتے ہیں، ان حوادث کے پیش نظر ایک طرح کا خوف کی وجہ اللہ کی یہ آیتیں برحق ہیں، اللہ کا حکم برحق ہے، اللہ کی باتیں برحق ہیں، نبی کی تکذیب کتنا معنی رکھتی ہے، اور جو ہے قرآن مجید کے ساتھ حجر کا معاملہ ہو کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ ایک طرح کی جو ہے مطلب قلبی اعتبار سے خوف رہتا ہے. یہ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو لے کر کے اہل ایمان کے دلوں میں سختی نہیں آتی ہے، دل سخت نہیں ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لاپرواہ قسم کے ہیں، کچھ بھی کہہ دو لیتے نہیں ہیں، بات بے حس ہیں، ایسے نہیں ہوتے، بڑے حساس ہوتے ہیں اہل ایمان کہ بس ذرا سی تنبیہ ہو تو متنبہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ لا تقسو قلوبہم، یعنی ان کے دل سخت نہیں ہو جاتے ہیں، قساوت قلبی کے وہ شکار نہیں ہوتے ہیں. یہ جو ہے اس کا معنی ہے. یہاں ایک بات مجھے آپ کو یہ بتانی ہے، جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ جو چاروں صفات جو بتائے گئے ہیں، کہا کہ یہ فہذا نعت المخبتین، جیسے کہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے کہا رحمہ اللہ کہ المخبتین کی صفات ہیں یہ. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے جن کے حوالے سے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وبشر المخبتین، المخبتین کا ایک معنی ایک تعلق پچھلی آیتوں کے پچھلے حصے سے جو کیا گیا تھا، ایک تعلق آگے کے حصے سے ہے. اسی لیے ابن کثیر نے کہا وَأَحْسَنَ مَا يُفَسَّرُ وَأَحْسَنَ مَا فُسِّرَ مَا بَعْدَهَا. جو المخبتین کے بعد کا جو حصہ ہے، یعنی سب سے بہتر تفسیر یہی ہے کہ اس کا ذکر جو بعد میں آنے والی آیت کریمہ ہے وہ اس کی تفسیر بن رہی ہے. یعنی المخبتین کا تعلق کس سے ہے؟ آنے والی آیت کریمہ سے. المخبتین کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی متواضع قسم کے لوگ، اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرنے والے لوگ. ان کی صفات کیا ہیں؟ ایک صفت یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے اور بہت ہی ایمان افروز بات بھی، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابو حیان رحمہ اللہ کے حوالے سے گزشتہ نشست میں نے کہا تھا البحر المحیط کا حوالہ دے کر ابو حیان کی تفسیر سے رحمہ اللہ
کہ المخبتین، وہاں پر جو وبشر المخبتین سے جو آیت کا اختتام ہوا ہے، کس قدر اس کے اندر معنویت ہے کہ المخبتین کہا اللہ رب العالمین نے کہ المخبتین کو خوشخبری دے دو۔ المخبتین یعنی المتواضعین، یعنی اس آیت کریمہ سے پیچھے کی جو تقریباً 10-12 آیتیں جو جس میں حج سے متعلق، مناسک الحج سے متعلق جو متعدد باتیں کہی گئی ہیں، یعنی ظاہر بات ہے اس کے لیے تواضع چاہیے، قلبی اعتبار سے انکساری چاہیے، اللہ کے لیے جھک جانے والا چاہیے۔ تو اس مزاج اور اس کیفیت اور اس طبیعت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ جو اللہ کی بات آتی ہے متواضع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ہے سارے امور بیان کرنے کے بعد کہا وبشر المخبتین۔ اب پچھلی تفسیر جو ہے اٹھا کر کے دیکھ لیں تو نشست، اس میں ساری تفصیلات آ جاتی ہیں۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے نا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں ایک بات یہ بھی ہے جو آپ نے سورۃ الانفال کی تفسیر کا جو آغاز ہے وہاں پر ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانفال کے آغاز میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جس طرح سے ابو حیان نے المخبتین کا معنی بتانے کے لیے اور اس کا جو اختتام میں المخبتین جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی خصوصی طور پر جو صفت بتائی ہیں، پچھلی ساری آیتوں کو رکھ کر کے المخبتین کہہ کر کے پھر الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کا جو یعنی ایک طرح کا جو ربط پیدا کر کے بتایا، جسے ہم نے گزشتہ تفسیر میں کہہ دیے ہیں، وہ اس سے ملتی جلتی بات ابو عبداللہ القرطبی نے سورۃ الانفال کے شروع میں کہا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل ایمان تو بس وہ ہیں، وہی اہل ایمان ہیں جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے شریعت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، تو پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف آتا ہے کہ جو ہے اللہ نے جو کہا وہ حق ہے، اسے ماننا چاہیے، نہ ماننے کی صورت میں یہ اور یہ معاملہ ہوگا، اللہ کی اطاعت میں قصور بہت بڑی چیز ہوگی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دراصل بات یہ ہے کہ سورۃ الانفال کے آغاز میں جو انفال سے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، مال غنیمت کو لے کر کے جو بات ہو رہی ہے اور اس کی جو تقسیم اللہ نے بتائے ہیں کہ جو ہے کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ ساری جو تقسیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب وہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان اس تقسیم سے متعلق دل میں تنگی پیدا کرتے ہوں اور جو ہے مطلب کسی طرح کا اعتراض کرتے ہوں اور ایک طرح کا ان کے دل میں انقباض ہو اور گھٹن محسوس کرتے ہوں کہ جو ہے ان کو اتنا کیوں، ان کو اتنا کیوں، ان کو یہ کیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ کی شریعت آ گئی، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، اللہ کی طرف سے تقسیم والی بات آ گئی، تو پھر اہل ایمان یہ ہے کہ اسے جو ہے مطلب مکمل طور پر مان جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں قصور نہیں ہونے چاہیے، اللہ کے فیصلے کے سامنے ہم اپنے اعتراض جتائیں اور جو ہے یا اس کے مقابل ٹھہرے یا جو ہے مطلب ہم یہ کہیں کہ جو ہے اس کے مقابل یہ بہتر، اس کے مقابل وہ اچھا نہیں۔ سبحان اللہ العظیم، اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مناسبت بتا رہا ہوں کہ الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کی جو کیا کہتے ہیں اس کو مناسبت ہے، وہ میں آپ کو جو ہے بتانا چاہ رہا تھا۔ جس طرح سے ابو عبداللہ القرطبی نے یہاں کہا ہے، ابو حیان نے وہاں پر کہا تھا رحمہم اللہ اجمعین۔ بہرحال یہ اہل ایمان کے لیے بالکل ضروری ہے اور یہ اہل ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات آ جاتی ہے تو جو ہے سرنگو ہو جانا چاہیے، مان جانا چاہیے، متواضع ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سورۃ المائدہ میں اور بالکل جو وَإِذَا سَمِعُوا جو 7واں جز ہے اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ حق واضح ہو جانے کے بعد، حق مبین ہو جانے کے بعد ہم کو معلوم ہو چکا کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے اور جو ہے یہ باطل ہے اور اس کے مقابلے میں یہی حق ہے اور اسی پر اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہے۔ جب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، تو پھر حق کو قبول کر لینا اور حق کے لیے دل نرم ہو جانا اور جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے، اللہ کی فرمان کو سن کر کے جو ہے مطلب دل نرم پڑ جائے اور اس کا جو ہے مطلب ایک ظاہری جو اس کا جو مظہر ہے آنکھوں سے آنسوں رواں ہو جائے، تو یہ ایک اہل ایمان کے اللہ رب العالمین نے صفات میں سے بتائے ہیں اور ایک عمدہ صفت ہے اور اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے اس کو پہلی صفت بتائی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس باب میں بہت واضح ہے، متعدد احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، کتاب الدعوات میں بھی ہے، باب ما یتعوذ من الفتن، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے ہیں، اور صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ایک مرتبہ سوال کرنے لگے۔ سوال کیا؟ سوال پر سوال اور سوالات ہونے لگے، حتی احفظ المسئلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کثرت سے سوال کیے جانے لگے، خوب ایک سوالات کی بھرمار تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، کثرت سوال کی وجہ سے آپ غصہ بھی ہوئی، اور فصاعد المنبر، ممبر پر آپ جو ہے مطلب چڑھے اور ممبر پر بیٹھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ سے کہنے لگے کہ جو ہے یعنی لا تسألونی اليوم عن شيء الا بینته لکم، آج کے دن جو بھی تم مجھ سے سوال کرو، سوال کرتے جاؤ اور میں اس کا صاف جواب دیتا جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کافی سوالات بھی آئے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث میں کئی باتیں ہیں، ہمارے موضوع سے متعلق جو باتیں وہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فجعلت انظر یمینا وشمالا فاذا كل رجل لافا رأسه فی ثوبہ یبکی، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے اور آپ واضح و نصیحت کرنے لگے، تو میں دائیں بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شخص اپنا کپڑا جو چادر وغیرہ تھی اس کو جو ہے اپنے کپڑے سے اپنے چہرے پر ڈھانپ لیے ہیں اور پھوٹ کے رو رہے ہیں، مطلب اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اور کائنات میں جو حوادث ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے مطلب قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، پھر جنت جہنم کا جو اتنا عظیم معاملہ ہے، حشر کے میدان کا معاملہ ہے، اور جو ہے اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے جو محنت اور جو تگدو کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت میں جو قصور ہوگا اور جو نافرمانی ہوگی، یا جو ہمارے اقربا میں جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، سارے احوال سامنے رکھ کر کے جو ہے مطلب صحابہ میں ایک طرح کا خوف جو ہے طاری ہوا تھا، ایک لرزہ تھا ان کے دلوں میں۔ تو یہ لازمی تقاضا ہے ایمان کا۔ یہ اس سے متعلق بات تھی کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ آج کی اس نشست میں ایک اور بات، اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ ذرا دھیان دیجئے گا آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہاں اہل ایمان کی جو صفت بتائی ہیں وہ کیا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں پر سورۃ الحج میں، کہ اہل ایمان وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی شریعت سے متعلق بات ہوتی ہے، حلال حرام بتائے جاتے ہیں اور صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا جاتا ہے، شریعت کی شرعی علم کے تناظر میں، تو ان کے دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کے دلوں میں جو ہے مطلب لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا نا سورۃ الانفال کے بالکل آغاز میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بلکہ اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، یعنی ایسا دل میں اس طرح کی کیفیت آئے تو یہی تو اہل ایمان ہیں، سچ مچ یہی تو حقیقی معنوں میں اہل ایمان ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں ایک جگہ پر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں اطمینان جو ہے، ان کے دل مطمئن ہو گئے، ان کے دلوں میں ایک طرح کی طمانینت ہے، ان کے دلوں میں سکینت ہے، سکون ہے، ان کے دلوں میں بے چینی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بلکہ امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ کے ذکر سے تو اطمینان ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے ذکر سے اطمینان کی بات کی جا رہی ہے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کے ذکر سے وجل کے معنی آ رہے ہیں، خوف کے معنی آ رہے ہیں، ایک طرح کا جو ہے مطلب بے اطمینانی لگ رہی ہے ظاہری اعتبار سے۔ کیا اللہ کے ذکر سے بیک وقت دو یہ جو صفتیں بتائی جا رہی ہیں، دو کیفیتیں بتائی جا رہی ہیں، تو کیا یہ آپس میں تضاد ہیں؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ آپس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دو قلبی کیفیتیں ہیں، دو جدا جدا کیفیتیں ہیں، اور دونوں مطلوب ہیں اور دونوں ممدوح ہیں، دونوں کی مطلب حق میں اچھی بات کہی گئی ہے، یہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے اہل ایمان کے اندر، لیکن دو جدا جدا کیفیتیں ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ
کے ذکر سے قلبی اطمینان ہونا یہ ایک الگ کیفیت ہے، اور اللہ کے ذکر سے قلبی اعتبار سے خوف کا پیدا ہونا یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ دونوں دو جدا جدا مرحلے ہیں، جدا جدا کیفیتیں ہیں، دو جدا جدا مطلب یعنی دو جدا جدا جو ہے مطلب نتیجے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے ابو عبداللہ القرطبی کو رحمہ اللہ، آپ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور تھوڑا پھیلا کر کے تفسیر سے شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ نے یعنی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن وہاں پر بھی ذکر کیا ہے، اور دفع ایہام الکتاب عن آئی الکتاب، دفع ایہام الاضطراب عن آئی الکتاب، تو اس میں بھی جو ہے مطلب آپ نے ذکر کیا ہے سورۃ الحج کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، سورۃ الحج کی نہیں، سورۃ الرعد کی تفسیر میں۔ تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یعنی ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے مطلب اس میں تناقض نہیں ہے، یعنی ایک طرف ایمان اللہ کے ذکر سے قلبی اطمینان کی بات ہے، ایک طرف اللہ کے ذکر سے قلبی خوف کی بات ہے، حالانکہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، دونوں میں تناقض ہے، لیکن یہ تناقض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، ایک ہی قلب کی دو جدا جدا کیفیتیں ہیں، جدا جدا وقت کی کیفیتیں ہیں، جدا جدا نتیجے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات کر رکھی ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے جو اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے، اللہ رب العالمین کی شریعت کو پڑھ کر کے، کائنات میں غور کر کے کہ جو ہے ہمارا رب اللہ ہے، یعنی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر، اس کے الہ برحق ہونے پر، اللہ رب العالمین سچا معبود ہے، اللہ کی آیتیں سچ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے، وہ یعنی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، ان سارے امور پر جو ہے ایک طرح کا اطمینان، شرع صدر جسے کہتے ہیں، وہ گفتگو ہو رہی ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ میں، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں قصور اگر ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں کی گرفت کیسے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں مطلب ثواب ہی ثواب ہے، درجات ہی درجات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اطاعت میں جو قصور پر جو مطلب وعید سنائی گئی ہے، جو گرفت والی بات آئی ہے، وہ بھی برحق ہے۔ اس کا ایک طرح کا خوف بھی ہونا کہ اللہ کی اطاعت میں قصور ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور جو ہے اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اس مقصدیت میں ہم مکمل اتر نہیں رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی مکمل جو ہے نگرانی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی نجات کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، جواب دہ ہوں گے ہم، تو یہ فکر مندی جو آتی ہے دل میں، یہ ہے الوجل جسے کہتے ہیں، اور یہ مطلوب ہے، ممدوح ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شرح صدر کا ایک اور نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے پر اطمینان کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، ہمیں ذہنی انتشار نہیں ہے کہ کون معبود ہوگا، نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء کا جو سلسلہ رہا ہے اس کی وہ آخری کڑی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، آپ پر ایمان لانا جو ہے مطلب لازم ہے، اور آپ کی تصدیق ہمارے فرائض میں سے ہے، اس پر ہمیں اطمینان ہے، کسی طرح کا ریب نہیں، شک نہیں، کوئی مطلب بے چینی نہیں، یہ مطلب ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ کا۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں جب قصور ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ جو گرفت فرما رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو حوادث کائنات میں ہیں، اس ایک طرح کا جو دل میں لرزہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے، جو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مطلب تخلیق کے مظاہر دیکھو، اللہ کی عظمت دیکھو، اس سلسلے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، تو وہ جو ہے مطلب وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دو جدا جدا کیفیتیں ہیں۔ جہاں یہ آیتیں ہیں آپ اس کے سیاق سباق سے بھی دیکھ لے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو ہے سورۃ الانفال کے آغاز میں ابو عبداللہ القرطبی نے کیا کہا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے جب انفال یعنی مال غنیمت کی تقسیم جب اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں تفصیل سے بیان فرمائی، مقدمے کے طور پر اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انفال کی تقسیم میں، مال کی تقسیم جو اللہ نے
نے نبی کے ذریعے سے بتائے ہیں اس سلسلے میں بات اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اہل ایمان اس میں کمی بیشی کرنے کو جو ہے یا اس فیصلے کو نہ ماننے میں یا اس فیصلے کے سے متعلق تردد جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس سلسلے میں ان کے دل پاک ہوتے ہیں، بلکہ ایک طرح کا جو خوف ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب اللہ کی نافرمانی میں نہیں جانا چاہیے، اللہ کے مقابل نہیں جانا چاہیے، شریعت کے مقابل نہیں کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس سلسلے میں جو ہے مطلب رتی برابر بھی دل میں جو ہے گھٹن اور تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ وہ آپ سیاق دیکھیں وہاں پر سورۃ الحج کا بھی یہی معاملہ ہے، جبکہ آپ اس کا سیاق دیکھو الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اس کا سیاق دیکھو آپ سورۃ الرعد اٹھا کر کے ابو حیان رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے البحر المحیط میں آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی اس سے پہلی والی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، یعنی کفار نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہی نازل ہو جاتی، یعنی چاند یہاں سورج یہاں کے مقابل وہاں مغرب سے جو ہے طلوع ہو جائے، یا جو ہے یہاں سے آسمان تک سیڑھی لگ جائے، یا سونے اور چاندی کا پہاڑ بن جائے، ایسا ہو جائے ویسے ہو جائے، یہ جو مطالبات کرتے تھے کہ ایسی کوئی نشانی ہو کفار کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے حق میں کہا کہ کفار کا اس طرح کے جو اختراعات ہوتے ہیں، کفار کی اس طرح کی جو مطلب پیشکش ہوتی ہے کہ ہم کو یہ پیشکش کہہ رہا ہوں، ایک طرح کا ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دکھائیے یہ نشانی دکھائیے تاکہ آپ کے نبی ہونے پر ایک دلیل ہو اور اس پر ہم ایمان لے کر کے آئیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں دکھائیں گے تو کبھی ایمان لانے کے بجائے کبھی وہ اس کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ تو یہ سب نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لانا ہی ہے، تو سب سے بڑی نشانی تو موجود ہے نا، اللہ رب العالمین کا کلام ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، سورج کو یہاں سے وہاں سے یہاں نکالنے میں یا کچھ اور حادثہ پیش کرنے میں یا یہاں سے آسمان تک سیڑھی لگانے میں وہ جو آپ نشانی دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آپ مطالبے کر رہے ہیں، اس کے مقابل آپ دیکھو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اطمینان تو یہاں ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کے اطمینان نہیں، اطمینان تو اللہ کے کلام کو سن کر کے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں جو حقائق ہیں، اس پر تو اللہ کا اطمینان ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اس میں توحید کو، نبوت کو، رسالت کو، آخرت کو، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر جو وافر دلائل موجود ہیں، اس پر اطمینان ہوتا ہے ایک بندے کو، تو وہ اصل اطمینان ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا سیاق الگ ہے، اور وہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ مخبتین بنائے ہیں۔ مخبتین کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ان کا دل میں ایک طرح کا، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ کس طرح کا خوف؟ اس طرح کا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمیں مخبتین میں سے بنائے ہیں، ہمیں ہدایت یافتہ کیے ہیں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ہماری کسی نافرمانی کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن جائے، ہم اسلام سے نکل جائیں، ہم جو ہے تیری فرمانبرداری سے ہمیں خارج کر دیا جائے۔ یہ ان کے دل میں خوف رہتا ہے، جس طرح سے اللہ نے سورۃ المؤمنون میں کہا والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن انہیں ڈر لگا رہتا ہے، جیسے کہ حدیث ام المؤمنین عائشہ ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ قبول نہ ہو جائے۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ثم یخاف الا یتقبل منہ، پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ان سے مطلب کہیں قبول نہ ہو جائے، یہ یعنی مطلب جو ہے نامقبول نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، وہ مردود نہ ہو جائے وہ ان کا عمل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اتنے سارے اعمال کا حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو یہ ایک خوف ہے اللہ کی نافرمانی کا، خوف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں قصور کا، خوف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اعمال کے رد ہو جانے کا، خوف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں مطلب جو ہے مطلب مواخذہ کا۔ اور وہاں پر جو اطمینان کی بات آئی ہے وہ اللہ کی معرفت کا، اللہ کی معرفت سے متعلق۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى كَمَالِ الْمَعْرِفَةِ وَثِقَةِ الْقَلْبِ، کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ والی جو بات ہے وہ اللہ رب العالمین سے متعلق جو کمال معرفت ہے، اللہ کی معرفت، اللہ رب العالمین سے متعلق معلومات،
اور جو ہے مطلب قلبی اعتبار سے جو ایک یقینی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اسلام ہی حق ہے، یہ بات ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہا کہ الفزع من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے جو ان کے دل میں ایک طرح کا جو ہے مطلب لرزہ جو طاری ہوا رہتا ہے، جو خوف ہے، وہ مراد ہے۔ یہ الگ کیفیت ہے، یہ الگ کیفیت ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان دونوں باتوں کو اللہ نے ایک ساتھ ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمائے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کے بعد ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یعنی اللہ کی جب باتیں آتی ہیں، ان کے سامنے آتی ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ رب العالمین کا جو جلال، اللہ رب العالمین کی جو جلالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے معبود برحق ہیں، اللہ رب العالمین یعنی سبحان اللہ، اللہ کی جو ذات بابرکت ہے، اس سلسلے میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ والی بات ہے کفار کے لیے، منافقین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اس سلسلے میں جو ہے مطلب ایک طرح کی جو فکر مندی رہتی ہے، اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بات سن کر کے کہ اللہ رب العالمین دیکھو کیسے پکڑتے ہیں، کیسے گرفت کرتے ہیں، ذرا سا اخلاص میں کمی ہو جائے کیسے ہمارا عمل اکارت ہو جاتا ہے، یہ ایک چیز ہے۔ پھر کہا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہے یعنی اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی معبود ہیں، یا اللہ کا کلام ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم بتا رہا ہے، یعنی ثم کے معنی وہ تراقی یعنی زمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ الرتبی جسے کہتے ہیں، یعنی بلکہ اللہ رب العالمین کے خوف سے جہاں ان کے دلوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین سے متعلق انہیں شرح صدر بھی نصیب ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے یہاں پر ایک ساتھ جمع کر دی ہیں۔ یہ کچھ باتیں رہیں اس نشست سے متعلق، انشاءاللہ کچھ باتیں اسی آیت کریمہ سے متعلق، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس کے بعد والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس سے متعلق انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، اور ہمارے معاون خاص شیخ شعیب محمدی حفظہ اللہ، اور ہود کے لیے، ہماری اہلیہ کے لیے اللہ رب العالمین بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو ہماری اس تفسیر کی ریکارڈنگ کے لیے مکمل ماحول فراہم کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کے حسنات میں اس نشست کو رکھ دے، اور میزان میں اس کو اللہ رب العالمین، میزان حسنات میں اللہ رب العالمین اس کو رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔